تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ یہودی راہب مدینے آئے اور انہوں نے آ کر مسجد میں آ کر یہ دعویٰ کیا کہ تمہارا نبی ہمارے انبیاء سے افضل نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے ماضی کے انبیاء تمہارے نبی سے افضل ہے۔ جب یہ بات مسجد میں چھڑی تو کہا یہ گیا کہ یہ زندیق ہے، کافر ہے، کفر بک رہے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ اس طرح کے جتنے واقعات تاریخ میں آئے، کبھی بھی میں نے ممبر سے پڑھے تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی کافر آیا اور اس نے کوئی بات کی تو کہا گیا کہ کفر بک رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کافر کفر ہی بکے گا، ایمان تو کہہ نہیں سکتا۔ بھئی کافر سے آپ کو ایمان کی توقع ہے؟ اس نے کہا کہ قتل کر دو۔ 350 برس کا بوڑھا صحابی سلمان مسجد میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے علی کو بلا لینے دو، مجھے علی کو بلا لینے دو۔ سلمان گئے، علی کو بلا کے لائے۔ علی آئے، کیا بات ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی سے ہمارے انبیاء افضل ہیں ماضی کے، اور آپ کا نبی افضل نہیں ہے۔ علی نے کہا اچھا جواب تو میں دے دوں گا، مگر کس شرط پر؟ اس نے کہا اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کے ہاتھ پر آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، اب پوچھو۔ اس نے کہا ایک نبی کے بارے میں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس نے کئی نبیوں کے بارے میں پوچھا اور علی نے سب کا جواب دیا، مگر صرف آدم کے متعلق سوال پر ہی جب جواب علی نے دیا تو اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں۔ پہلے سوال پر ہی اس نے علی کے دین کو قبول کر لیا۔ ہاں اپنے سوال اس نے ضرور سامنے رکھے جس کے جواب بالترتیب علی نے دیے، جو تفصیل سے میں نہیں سنا سکتا، جو اس وقت بات آئی ہے درمیان میں، بس وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا آدم افضل ہے، مصطفیٰ نہیں۔ علی نے کہا دلیل؟ توجہ، علی نے کہا دلیل؟ اس نے کہا آدم کو آپ کا قرآن کہتا ہے، آپ کے نبی پر اترنے والی کتاب کہتی ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا، اور سجدہ ملائکہ نے کیا، آدم مسجود ہوئے ملائک کے۔ علی مسکرائے، کہنے لگے ہوا تھا نا، ختم ہو گیا۔ علی نے کہا ہوا تھا نا، ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہوا تھا، زمانی تھا، مکانی تھا، ملائکہ نے کیا تھا، ابھی جاری نہیں ہے، سجدہ ختم ہو گیا۔ میرے نبی پر درود تھا، ہے، رہے گا۔ اب دوسرا جملہ علی کا سنیے، کہ ہوا تھا، ختم ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے میرے نبی پر درود جاری ہے اور جاری رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے آدم کو سجدہ مخلوق نے کیا تھا، مصطفیٰ پہ درود خالق بھیج رہا ہے۔ دیکھیے جو نجف گئے ہیں، نجف اشرف جو جا چکے ہیں ان کو یاد آ جائے گا، اور جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں لے جائے اور زیارت نصیب کرے۔ جب آپ اس رواق میں داخل ہوں گے جو رواق امیر المومنین کے زری کا رواق ہے، تو آپ سر اٹھا کے دیکھیے، دائیں بائیں سرانے پائیں تین، 4 رباعیاں لکھی ہیں، دائیں بائیں سرانے پائیں تین، لوح پر بلندی پہ 4 رباعیاں لکھی ہیں، اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں، اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں، عبد الرضا باقی آفندی کی رباعی ہے۔ اب اس کے کلام کے مفہوم پر کوئی بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نجف اشرف جیسے شہر میں علی کے روضے میں لکھی ہے۔ ایک طرف علماء کا شہر ہے، دوسری طرف علی کا روضہ ہے۔ اگر غلط ہوتا مفہوم تو نکال دیا جاتا،
انتا ثانی الآبا فی منتہی الدور و آباؤہ و آباؤ تحت بنوہ. آپ اے علی اپنے آبا کی نظیر اور مثال ہیں زمانے کے اس چکر میں اور بدلتے ہوئے دور میں. اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ باپ دادا اجداد اولادوں میں لوٹ لوٹ کے آتے ہیں. مدح ہو رہی ہے مدح. یہ فطرت کا اصول ہے کہ اجداد باپ دادا اولادوں کی صورت میں لوٹ لوٹ کے آتے ہیں. مگر خلق، ارے جملہ خدا کی قسم مصرے، خلق اللہ آدم من تراب وہو ابن لہ وانت ابوہ. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مگر میں کیا کروں، وہ مٹی کے بیٹے ہیں، تم مٹی کے باپ. ان کا بیٹا حسن ہے. علی نے کہا ہمارے خاندان میں کنیتیں اس وقت رکھی جاتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، کنیت رکھی گئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے کنیت ہو، اور اس کی دلیل ہے ابو تراب. روایت شیخ صدوق نے معنی الاخبار میں لکھی ہے. اور پوچھا گیا امام صادق سے کہ یہ ابو تراب علی کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کیوں کہتے؟ اصل میں ایک آیت کی تفسیر پر بحث ہو رہی تھی، اور اس نے آیت پڑھی تھی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. میدان حشر میں ایک کافر، سارے کافر نہیں، کوئی ایک خاص کافر ہے، ایک خاص کافر جو یہ کہے گا کاش میں تراب ہوتا. اس نے امام صادق سے پوچھا یہ تراب کیا ہے؟ آپ نے کہا کیوں تم نہیں جانتے؟ کالی کو ابو تراب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ تراب تو مٹی کو کہتے ہیں. امام نے کہا مٹی کو نہیں، قرآن میں تراب علی کے شیعہ کو کہا گیا